يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ حضرات گرامی قدر، صاحب السعادہ، رئیس الجامعہ، انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ اعزام، میری گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک حصہ امام نسائی، ان کی سیرت، ان کے حالات زندگی، دوسرا حصہ ان کی کتاب السنن المجتبی، اس کا منہج، اس کی خصوصیات، اسلوب، اور تیسرا حصہ جو کہ حضرت امام نے آخر میں ایک باب قائم کیا ہے، اس میں پہلے نمبر پر ایک مرفوع حدیث درج فرمائی ہے۔ اس باب اور اس کے متعلقات کے متعلق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ جو بھی بات درست ہوگی، ثواب ہوگی، وہ من جانب اللہ۔ اگر کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی غلطی، فمنی ومن الشیطان، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ عزیز طلبہ، امام نسائی رحمہ اللہ، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ ان کا نام احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار، ان کی 2 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت ہے الخراسانی۔ خراسان یہ ایک اس دور کے اندر بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ فارسی میں اس کو مشرقی زمین کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی مشرق کی زمین۔ ایران سے یہ مشرق کی جانب تھا، اور یہ پورے کا پورا خراسان کا علاقہ جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو 5 ریاستوں کے اندر یہ تقسیم ہو گیا۔ ہرات، نیشاپور، ترمز، بخارا، اس کے درمیان یہ ایک علاقہ ہے جسے نساء کہا جاتا ہے۔ دوسری نسبت ان کی وہ نساء کی طرف ہے، اسی لیے ان کو نسائی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا وہ علاقہ ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی۔
اس کے نام کی وجہ اور سبب دو بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا سبب تو اس کا یہ ہے کہ جب عساکر الاسلام، مجاہدین اسلام اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تو اس مقام کے جتنے مرد حضرات تھے وہ سارے کے سارے پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، اپنی جگہ اپنا علاقہ وہ چھوڑ کر۔ اس کے اندر صرف عورتیں اور بچے رہ گئے۔ اب مجاہدین اسلام کی تربیت ایسی ہے کہ وہ کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ جب انہوں نے صورتحال یہ دیکھی تو یہ آپس میں مشاورت کے بعد کہنے لگے وَزَعْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فِي النَّسَاء، چلیں ہم اس بستی کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ نساء کا معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا۔ اس بستی کو اسی حالت کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، بعد میں جب ان کے مرد حضرات آ جائیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے، پھر اس کو فتح کر لیں گے۔ تو اس لفظ نساء تاخیر کی بنیاد کے اوپر اس کا نام نساء پڑ گیا۔ ایک اور اس کی توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ در حقیقت یہ بستی عروس البلاد کے نام سے معروف تھی۔ اتنا خوبصورت علاقہ، اتنا خوبصورت محل وقوع، جاذب نظر کہ جو شخص بھی اس بستی کے اندر آتا نسی الوطن، وہ اپنے وطن کو ہی بھول جاتا، جس کی وجہ سے اسے نساء کہا جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اسی شہر کے اندر 214 یا 215 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جس سے کام لینا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے اندر بچپن کے اندر ہی کچھ نہ کچھ خصوصیات پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ بھی بچپن کے اندر ہی علم کی طرف راغب ہو گئے۔ اس علاقے کے اندر جتنے بھی اصحاب الفضل والعلم تھے ان کی مجلس کے اندر جانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں قبول فرمایا، علم حاصل کرتے گئے۔ آخر کار پھر وہ وقت آیا کہ جس وقت کے متعلق محدثین بڑی ہی محبت کے ساتھ اس وقت کو یاد کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ وقت کون سا؟ طلب حدیث کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کے اندر سفر کرنا، جس کو الرحلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے ہی مبارک سفر ہیں۔ کئی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت ان محدثین کے طلب حدیث کے اس سفر کی وجہ سے اس امت کی بڑی بڑی مصیبتیں ختم کر دیتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی پہلا سفر قریبی علاقے نیشاپور کے اندر کیا، جس کو عربی میں نیسابور کہا جاتا ہے۔ وہاں امام اسحاق بن ابراہیم حنظلی، جنہیں ابن راہویہ کہا جاتا ہے یا ابن راہوے، محدثین راہویہ پڑھتے ہیں اور دوسرے فقہا راہوے کہتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ان سے حدیث کا سماع کیا۔ یہیں ابو الحسن بن منصور، ان سے بھی حدیث کا سماع کیا۔ محمد بن رافع، ان سے بھی حدیث کا سماع کیا۔ پھر اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی،
یہ اعزاز بخشا کہ اپنے اس علاقے سے حدیث حاصل کرنے کے بعد علم کا منبع، علماء کا محط، ایسا مرکز جو اسلام کے اندر اس دور کے اندر اس سے بڑا کوئی مرکز نہیں تھا، وہ مرکز بغداد کے اندر انہوں نے رخت سفر باندھا۔ جب بغداد پہنچے، وہاں سے بھی عظیم محدثین سے انہوں نے حدیث کو حاصل کیا۔ زیادہ تر یہ قتیبہ بن سعید کی مجلس حدیث اختیار فرماتے، جتنی یہ طلب کی مجلسیں تھیں، حدیث کی مجلسیں تھیں، ان کے اندر انہوں نے اپنی رات کو بھی صرف کر دیا اور دن کو بھی لگا دیا۔ آپ نے حجاز کا سفر بھی کیا، طلب حدیث کے لیے مصر گئے، عراق گئے، کوفہ اور بصرہ گئے، الجزیرہ گئے، قزوین گئے۔ اس کے علاوہ شام کے علاقے کے اندر بھی سفر کیا۔ اس دور کے جو کبار محدثین تھے ان سے یہ احادیث حاصل کرتے رہے۔ ان کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ۔ سنن المجتبی جو آپ نے درسن پڑھی ہے، اس کے اندر ان کے اساتذہ کی تعداد 334 ہے، اور اس کے علاوہ جتنی دوسری کتب ہیں، مثلاً الکبریٰ ہے، سنن الکبریٰ، اس کے اندر 114 اساتذہ ہیں، اور جب اس کل تعداد کو ملایا جاتا ہے تو یہ 448 اساتذہ بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ طلب حدیث کے لیے کس قدر انہوں نے مشقت برداشت کی، کتنے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ یہ اساتذہ کی کثرت اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنا علم دیا اور کس قدر ان کو شرف سے نوازا۔ حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ، ان کے اساتذہ کی تعداد 30,000 تھی، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث جن لوگوں سے، جن اساتذہ سے حاصل کی، ان کی تعداد 1700 تھی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم صغیر کے اندر 1000 سے زائد انہوں نے احادیث درج کی ہیں، اور ایک حدیث کو ایک استاد سے لائے ہیں، شاذ و نادر ہی شاید کسی دوسرے استاد سے وہ 2 حدیثیں جو اس کے اندر لے کے آئے۔ 1000 سے زائد ان کے اساتذہ تھے۔ امام بخاری نے جو طلب حدیث کے لیے سفر کیا اور اساتذہ سے روایات لی، 1080 اساتذہ سے انہوں نے حدیث لی۔ یہ اس بات کی خوبی ہے کہ انسان دوسرے علماء زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کرتا ہے، ان سے حدیث حاصل کرتا ہے، تعلیم لیتا ہے۔ امام قتیبہ بن سعید آپ کے شیوخ کے اندر ہے، امام احمد بن حنبل، اور اپنے ان کے بیٹے عبد الکریم، امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ، امام بخاری، امام ابو داود، امام ترمذی، یہ سب ان کے اساتذہ کے اندر شامل ہیں۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم کے ساتھ کئی مجالس کے اندر شرکت اختیار کی، یعنی جو بخاری کے اساتذہ ہیں، جو مسلم کے اساتذہ ہیں، امام نسائی کے بھی وہی اساتذہ ہیں۔ یہ سند عالی بن جاتی ہے۔ سیر و اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ کو شمار کیا، انہوں نے مختصر جگہ کے اندر 70 اساتذہ جو ہے نا وہ درج کیے۔
آپ کا علمی مقام اور مرتبہ، آپ کا تقدم اور آپ کی فضیلت اس فن حدیث کے اندر آپ اندازہ کریں کہ امام ابو علی نیشا پوری فرماتے ہیں، یہ امام نسائی امام فی الحدیث بلا مدافع، یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا کوئی تقابل کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ امام دارقطنی جو علل کے اندر اپنی مثال آپ ہیں، وہ فرماتے ہیں نسائی مقدم من کل، ہر اس شخص سے وہ آگے ہیں کہ جو بھی ان کے دور کے اندر محدث تھا۔ امام اسعد بن علی زنجانی فرماتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ ان کے حدیث کے حوالے سے رجال اسناد کے متعلق اتنی زبردست پرکھ تھی، چھان پھٹک تھی کہ یہ جو حدیث کے لیے شروط لگاتے کہ فلاں شخص کی میں حدیث لے کر کے آؤں گا، جو اس کے اندر شرط ہوتی تھی وہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ سخت ہوتی تھی۔ امام ذہبی اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ یہ ابن علی کی بات 100% سچی ہے۔ حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح احادیث کی تخریج میں معلول حدیث کو صحیح حدیث سے امتیاز کرنے میں، اور ایسی احادیث جن کے اندر خطائیں ہیں، ان احادیث کہ جن کے اندر بات پوری طرح ٹھیک بیان کی گئی ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے میں 4 افراد ہیں۔ نمبر 1 بخاری، نمبر 2 مسلم، نمبر 3 ابو داود، اور نمبر 4 امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے اوپر تبصرہ فرماتے ہیں الامام الحافظ الثبت شیخ الاسلام ناقد الحدیث صاحب السنن، کتنا مقام اور کتنی فضیلت ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں، ان کے شاگردوں کے اندر جو کبار محدثین ہیں، ابن حبان، ابن عدی، امام عقیلی، امام طحاوی، ابو بشر دولابی، ابو بکر الحداد، ان کا اپنا بیٹا عبد الکریم، پھر مشہور سنن مجتبی کا جو راوی ہے، جو ابن سنی کے نام سے معروف ہے، جس کا نام ابو بکر ہے، وہ بھی خاص ان کا شاگرد ہے۔ ابو القاسم طبرانی، جن کی معاجم آپ ان کے متعلق سن چکے ہیں۔ امام صاحب کا عقیدہ کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا؟ حقیقت ہے کہ ان کا مذہب اہل السنت والجماع، محدثین اہل الحدیث والا مذہب تھا، نہ یہ کسی کو مقلد تھے اور نہ ہی ان کے اندر، ان کے عقیدے کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی تھی۔ کئی لوگ 2 طرح کے ہیں انسان، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنا قد بڑھانے کے لیے امام صاحب کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں حسد کے مارے ہوئے، جب ان کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز نہیں آتی تو ان کو پھر مقلد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احناف ان کا وتیرہ ہی یہ ہے، جو ان کی سوانے لکھنے والے احناف ہیں، ان کے اندر یہ بات موجود ہے، کھینچ تان کر کے کوئی ان کو شافعی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حنبلی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جی
کہ دیکھیں جی طبقات الحنابلہ کے اندر ان کا ذکر ہے، اچھا سبکی کی طبقات الشافعیہ کے اندر ان کا ذکر ہے، لہٰذا یہ شافعی ہیں۔ کتاب کو دیکھا جائے تو امام شافعی کے مسلک کے بڑے جو ہے نا وہ مسائل ان کی موافقت کے اندر ہے، لہٰذا شافعی ہیں۔ حنبلی مذہب کے مسائل دیکھے جائیں تو ان کے ساتھ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ حقیقت اس کے اندر ایک شعر بڑا صادق آتا ہے، کہتے ہیں کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر، ہر شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ مجھے لیلا سے بڑی محبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیلا کسی کی محبت کا اقرار نہیں کرتی، تو اس لیے ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا اس بنیاد کے لیے اپنا قد بڑھ جائے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ مقلد تھے صرف حسد کی بنیاد کے اوپر، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ جب انسان سنن مجتبی کا یا سنن کبریٰ کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ عقیدے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے خالص محدثین کے ڈگر کے اوپر تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے۔ ان کے عقیدہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات، اس کے متعلق کئی لوگوں نے تاویلی سلسلے اختیار کیے، کئیوں نے تعطیلی سلسلے اختیار کیے، کئیوں نے انکاری سلسلے اختیار کیے، لیکن امام رحمہ اللہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کی صفات جس طرح آئی ہیں نہ ان کی تکییف کی جا سکتی ہے نہ ان کی تعطیل کی جا سکتی ہے، نؤمن بہا کما جات۔ بلکہ ابو القاسم سعدی فرماتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے محمد ابن اعین سے بیان کیا، وہ ابن المبارک سے بیان کرتے ہیں، ابن المبارک بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مبارک بہت مشہور محدث ہیں، ان سے کسی شخص نے سوال کیا، حضرت ایک شخص ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہ کلام جو شخص اس نظریے کا قائل ہے کہ یہ کلام مخلوق ہے تو وہ کافر ہے۔ جب یہ بات کہی تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، واقعتاً جو اللہ کی کلام کو مخلوق قرار دینے کی کوشش کرتا ہے وہ واقعتاً کافر ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرمانے لگے وَبِهَذَا اقول، میرا بھی نظریہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کی کلام اللہ کا وصف ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے جو غیر مخلوق ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا عقیدہ نہ کوئی تاویلی عقیدہ تھا نہ کسی قسم کا کوئی تعطیلی عقیدہ تھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے اوپر کچھ لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر تشیع کا الزام لگایا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ اس وقت مصر کے اندر تھے، اور مصر اور قرب و جوار کے اندر حالات ایسے تھے، شام کا علاقہ وہ بنو امیہ کا گڑھ تھا۔ اب وہاں حالات اس طرح بنے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کے اندر بہت زیادہ باتیں کی جاتی تھیں، چنانچہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل کے اندر خصائص علی ایک کتاب لکھی تھی۔ اب اس کتاب کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جامع دمشق کے اندر انہوں نے اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ اب لوگ ان کے مخالف ہو گئے، چونکہ وہاں ایسے لوگ تھے جو بنو امیہ کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس اعتبار سے ان کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے ان کے متعلق کہہ دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر جب لوگ بات کرتے ہیں تو محدثین بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ بات وہ لے کر کے تو اس کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ فیہ تشیع، اس کے اندر تھوڑی بہت شیعہ والا کام ہے۔ لیکن حقیقت بات ہے جب حالات کا ادراک کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے، جو شخص جن حالات سے نبرد آزما ہوتا ہے اس کو اس کی حقیقت پوری طرح اس کے سامنے واضح ہوتی ہے، دوسرے شخص کو نہیں۔ آپ ایک مثال سے سمجھ لیں،
ہمارے ہاں اس وقت ہمارے سامنے شافعی نہیں ہے، ہمارا ان کے خلاف وہ رویہ بھی نہیں ہے، حنبلی ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کے خلاف ہمارا رویہ وہ نہیں ہے، مالکی ہمارے سامنے اس طرح نہیں ہے، ان کے خلاف ہمارا رویہ نہیں ہے، حنفی ہمارے سامنے ان کے خلاف جو ہمارا رویہ ہے، جو کیفیت ہے، شد و مد کے ساتھ ان کی تردید کی جاتی ہے۔ تو ان حالات کے اندر انہوں نے دیکھا، پھر اس کے متعلق جو ہے نا وہ علماء نے بڑے دلائل دیے ہیں کہ یہ جو امام رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب کے اندر اعتراض یہ کیا گیا جی شیخین کے اوپر اور حضرت عثمان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ بعد کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے صحابہ کے فضائل کے اوپر کتاب لکھی، تشیع والی ان کے اندر کوئی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے سب سے پہلے ابو بکر کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد سیدنا عمر کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ پھر خود امام نسائی رحمہ اللہ کا اپنا بیان ہے، ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ میں نے وہاں حالات دیکھے، ان حالات کی وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ ممکن ہے اللہ ان کی اصلاح فرما دے، جس کی وجہ سے میں نے خصائص علی جو ہے نا وہ لکھی ہے۔ تو اس لیے ان کے متعلق یہ کہنا، پھر کچھ ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی نے ان کو کہا کہ ان کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی کیا فضیلت لکھوں، ایک مسلم کی حدیث انہوں نے پڑھ کے سنا دی، اب اس کو بھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے شیخ معلمی رحمہ اللہ نے اس حدیث اور اس قول کے متعلق یہ واضح کیا ہے کہ یہ بھی در حقیقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب البر والصلہ والادب کے اندر درج کیا ہے، اور یہ منقبت کے اندر جو ہے نا وہ درج کیا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بطور منقبت کے بیان کیا، اس کو بطور تردید کے بیان نہیں کیا۔ یہ اسی طرح سمجھ لیں امام مالک ان کے شاگرد امام شافعی ہیں، مسائل کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، تو کبھی مسائل کے اندر اختلاف کی وجہ سے امام شافعی کا کوئی نہ کوئی تبصرہ امام مالک کے اوپر موجود ہے۔ اب اس تبصرے کو لے کر کے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھیں جی انہوں نے ادب نہیں کیا، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق امام شافعی فرماتے ہیں مالک حجت اللہ علی خلقہ بعد التابعین، مالک ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حجت ہے تابعین کے بعد۔ تو اب کیا کہا جائے گا کہ شافعی نے امام مالک کی تنقیص کی ہے؟ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ خود امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اب مقدمہ صحیح مسلم کے اندر کوئی بات کی ہے انہوں نے، کس وجہ سے؟ شروط کے اختلاف کی وجہ سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام مسلم نے نعوذ باللہ ان کی توہین کی ہے، جبکہ وہ خود اس بات کے اقراری ہیں لیس فی الدنیا مثلک، تیرے جیسا تو دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے امام نسائی کا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی ایسی بات کرنا یہ بھی اسی قبیل کے اندر ہے، اس لیے یہ تشیع والی بات ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی موجود نہیں تھی، بلکہ ان کا اپنا قول ہے۔ یہ فرماتے ہیں بات سنو، اسلام کا دروازہ صحابہ اکرام ہے۔ حافظ ابن عساکر نے یہ روایت نقل کی ہے، اسلام کا دروازہ کون ہے؟ صحابہ اکرام ہے، اور صحابہ اکرام کے اوپر کوئی شخص طعن کرے گا تو اس نے اسلام کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا تو فرمایا معاویہ بھی انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہیں، اگر ان کے اوپر بھی کسی قسم کی طعن کی گئی تو اس نے گویا کہ اس اسلام کے دروازے کو توڑنے کے مترادف عمل کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ ان کا زہد اور تقوی مثالی تھا، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ حافظ ابن الاسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان متورعا متحریا، تقوی اور ورع کے پیکر تھے، اور جو ان کے اندر احتیاط، عبادت کی خواہش، طمع بہت زیادہ تھی۔
آپ اس سے ایک واقعے سے اندازہ لگا لیں امام کتنے محتاط تھے۔ حارث بن مسکین یہ امام نسائی کے استاد ہیں، یہ مصر کے اندر قاضی بھی تھے، فیصلہ جات کیا کرتے تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اچھا لباس، اچھی خوراک ان کی عادت تھی، شاندار لباس کے اندر۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہ مجلس حدیث کے اندر موجود تھے، حارث بن مسکین، ان کی مجلس کے اندر حدیث سماعت کرنے کے لیے امام نسائی چلے گئے۔ اب امام نسائی نے جبہ پہنا ہوا تھا اور شاندار لباس تھا، جو مخصوص لوگوں کا ایک لباس ہوتا ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو حارث بن مسکین رحمہ اللہ، ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ حکومت کا کوئی آدمی ہے تو کہیں میری کوئی بات پکڑ کے کوئی شکایت کر کے آگے نہ پہنچا دے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کو مجلس سے اٹھا دیا، اس خوف کی وجہ سے کہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، جو حکمران ہیں وہ کچھ کام کرتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے تو وہاں تک بات پہنچے گی تو نقصان ہو جائے گا، نکال دیا۔ اب ان کی حالت یہ تھی کہ جب بھی حدیث سنتے پردے کے پیچھے سنتے باہر تو یہ فرماتے قرئ علیہ وانا اسمع، کبھی یہ نہیں کہا حدثنا حارث بن المسکین، کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے نسائی کو پڑھا ہے قرئ علیہ وانا اسمع۔ کس قدر تقویٰ تھا۔ ہماری حالت کیا ہے، بات کسی نہج کے اندر کی جاتی ہے، جب ہم آگے نقل کرتے ہیں تو اس کی بتنگڑ بنا دیتے ہیں، یہ امانت اور دیانت کے سراسر خلاف ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ، ان کے اندر یہ خوبی تھی، صیام داودی اختیار کرتے، یصوم یومن و یفطر یومن۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کی وفات وہ بھی ایک بہت ہی ہولناک منظر پیش کرتی۔ شام کے اندر تھے، ظاہر بات ہے کہ وہاں ناسبی بھی موجود تھے، مخالف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہی معاملہ ماجرا پیش آیا، اس خصائص علی کتاب یہی سبب بنی۔ سوال کیے، سوال کے اندر جواب دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا دفاع کیا، لوگوں نے زد و کوب کرنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ نازک اعضاء کو بھی نہ چھوڑا۔ آخر کار یہ بڑی تکلیف کے اندر تھے، شام سے انہیں نکال دیا گیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ دیکھو مجھے مکہ معظمہ پہنچا دو، میری خواہش ہے کہ موت تو آنی ہے، اللہ اس شہر کے اندر میری موت لے آئے۔ اب روایات مختلف ہیں، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ مکہ پہنچ گئے اور مکہ کے اندر وفات ہوئی ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکہ نہیں پہنچے، شام سے نکالا گیا، فلسطین آئے، اور فلسطین کے اندر رم اللہ شہر کے اندر اللہ نے ان کی موت واقع کر دی، اور وہیں جو ہے نا وہ وفات ان کی ہوئی۔ 303 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ان کے آثار علمی جو ان کی کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ذخیرۃ العقبہ شاندار نسائی کی شرح ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کوئی لکھی گئی ہے تو بعد کے اندر کیا لکھی جائے گی، بہت ہی شاندار شرح۔ ذخیرۃ العقبہ والا یہ لکھتا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتابیں 33 کی تعداد ہے۔ کچھ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، السنن الکبریٰ، السنن المجتبیٰ یا مجتنیٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے، السنن الصغریٰ بھی اسے کہا جاتا ہے، خصائص علی، عمل الیوم واللیلہ، کتاب التفسیر، کتاب الکناء، کتاب الضعفاء والمتروکین، مناسک الحج اور الطبقات۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابیں ہیں۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ یہ 303 ہجری کو اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ تو تھا پہلا حصہ امام نسائی کی سیرت کے متعلق۔ دوسرا حصہ
نسائی جو کتاب ہے اس کے متعلق سب سے پہلی عزیز طلبہ بات یہ ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا کوئی نام تجویز نہیں کیا، جس طرح کے کئی دوسرے مصنفین حضرات، مثلاً امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یا جو اختلاف آتا ہے۔ امام نسائی نے اپنی کتاب کا کوئی نام نہیں رکھا، لہٰذا جو نام نہیں رکھتا نا تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ اس کی طرف نسبت کر کے اس کی کتاب کا نام رکھ دیا جاتا، کتاب نسائی، کتاب نسائی یہ کہہ دیا جاتا۔ البتہ ان کے لکھنے کا جو طریقہ اور جو انداز ہے وہ السنن والا ہے۔ السنن سنتن کی جمع ہے۔ محدثین کی اصطلاح کے اندر سنن اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر احادیث فقہی ترتیب کے ساتھ جمع کی جائیں، مثلاً کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، اس ترتیب کے ساتھ جن کے اندر احادیث جمع کی جائیں اس کے لیے لفظ سنن استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام نسائی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو السنن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی نام کے ساتھ یہ مشہور ہے۔ ایک اور بات ہے، کیا یہ السنن المجتبیٰ واقعتاً امام نسائی کی ہی کتاب ہے یا کہ ان کے شاگرد ابن سنی کی کتاب ہے؟ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ کتاب ابن سنی کی کتاب ہے۔ مثلاً یہ حافظ ذہبی، ابن الناصر دمشقی، تاج الدین سبکی، یہ تین افراد کہتے ہیں کہ یہ امام نسائی کی کتاب نہیں بلکہ ابن سنی کی کتاب ہے، اس نے اس کو جو ہے نا وہ جمع کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسے معاملہ ہوتا ہے، بخاری کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ نیچے لفظ لکھا ہوتا ہے کہ حدثنا محمد یوسف الفربری، آگے حدثنا محمد، تو اب یہ کئی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس حدیث کا اضافہ کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اضافہ نہیں ہوتا۔ ناسخین جو ہے نقل کرنے والے وہ نیچے شاگرد کا نام جو ہے نا وہ درج کر دیتے ہیں، تو اس سے کسی وقت غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ یا دوسرے لوگ جو کہتے ہیں ان کی بات یہ قرین انصاف نہیں ہے، نہ قرین ثواب ہے یا درست ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معظم علماء، کبار علماء محدثین وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ یہ خود امام نسائی رحمہ اللہ کی تصنیف کردہ ہے، اور پھر اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ اس نسائی کو روایت کرنے والے 10 افراد موجود ہیں، سننے والے تو کافی ہیں لیکن اس کو روایت کرنے والے 10 افراد موجود ہیں۔ سر فہرست ان کے اندر ابن سنی کا بھی نام جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور السنن الکبریٰ کو بھی کئی لوگ روایت کرنے والے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ امام نسائی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے۔ امام نسائی کی اس کتاب کا، امام نسائی کا اس کے اندر منہج کیا تھا؟ احادیث کو درج کرنے کا، احادیث سے استنباط کرنے کا، استخراج کرنے کا، مسائل نکالنے کا اور امتیاز کرنے کا کون سا کیسا منہج انہوں نے اختیار کیا، کیسا اسلوب اختیار کیا۔ چنانچہ جو ائمہ شارحین ہیں انہوں نے چند باتیں ذکر کی ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی ایک شرط یہ بڑی اہم تھی کہ صرف اس شخص کی حدیث کو کبھی اپنی کتاب کے اندر درج نہیں کرتے تھے کہ جس کی حدیث کے متعلق یہ متفق علماء ہو چکے ہوں کہ یہ متروک راوی ہے، یعنی جس کے اوپر علماء یہ اتفاق کر چکے ہوں کہ اس کی روایت قابل حجت نہیں، سب علماء نے اس کو ترک کر دیا، اس کی روایت وہ نہیں لاتے تھے۔ پھر آپ کا طریقہ کار احادیث کو درج کرنے کے اندر اس نسائی میں یہ طریقہ کار ہے کہ احادیث ایک باب کے اندر متعدد درج کرتے جاتے ہیں، پہلے کتاب کے اندر باب کے اندر احادیث جو درج کرتے ہیں ان کے اندر عمومی طور پر، یہ کلی طور پر نہیں، عمومی طور پر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلے معلول روایت کو پیش کرتے ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضعف ہوتا ہے یا کوئی اختلاف ہوتا ہے جو اختلاف قابل حجت نہیں ہے، پہلے اس کو درج کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
آخر میں وہ صحیح روایت درج کرتے ہیں جو ان کا مستدل ہوتا ہے اور اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے. اور پھر اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف ایک روایت لائی اور ختم کر دی، بلکہ اس کے متعدد طرق جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ وہ طریق بیان کرتے ہیں. اور بسا اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو باب کے ساتھ اس کے اختلاف کے ذکر کا وضاحت جو ہے نا وہ فرما دیتے ہیں. ان کی ایک یہ عادت ہے کہ احادیث جب درج کرتے ہیں تو احادیث کے اندر تکرار لانے سے چوکتے نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی احتراز نہیں کرتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو بنظر غائر پڑھا ہے اور پھر اس کو ایک معلم کی حیثیت دی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ والا انداز اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنایا. جس طرح امام بخاری ایک حدیث کو متعدد مسائل کے اندر استخراج کرنے کے لیے درج کرتے ہیں، یہ بھی اس کی مثال ایک ہے. مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ سنن المجتبی کے اندر 16 مقامات کے اوپر امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو درج کیا ہے اور اس سے 16 مسائل جو ہے نا وہ مستنبط کیے. اس کے اندر یہ بھی ان کا طریقہ کار اور اصول ہے کہ بسا اوقات فقہی مسائل کا ذکر کرتے ہیں. عام محدثین فقہی مسئلے کو بیان کرتے ہیں لیکن اس کی تمثیلی صورت بیان نہیں کرتے. لیکن امام نسائی کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ فقہی مسئلے کی ایک صورت بھی بیان کر دیتے ہیں آگے تمثیل کے طور پر، تاکہ قاری کے ذہن کو فائدہ پہنچایا جائے اور حقیقت حال اس کے سامنے آ جائے. اور یہ عمل جو ہے دیگر محدثین کی کتب کے اندر بہت کم ملتا ہے. پھر ان کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جو انہوں نے تبویب کی ہے وہ تبویب بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری کو سامنے رکھا ہے. انہی کا انداز، انہی کا اسلوب، ان کے جو یہ ترجمہ ہیں تراجم، ان تراجم کی 2 صورتیں ہیں. کچھ تو ایسے تراجم ہیں تو تراجم ظاہرہ ہیں، یعنی ترجمۃ الباب اور حدیث جو مترجم لہو ہے، دونوں کا معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہوتا. ان کو تراجم ظاہرہ کہہ دیا جاتا ہے. عام طالب علم قاری اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس حدیث سے امام صاحب نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے اور حدیث کے اندر اس کے الفاظ موجود ہیں. کچھ ایسے تراجم ہیں کہ جو تراجم جو ہے نا وہ خفیہ ہیں، مخفی تراجم ہیں کہ عام طالب علم یا عام آدمی، عام عالم جو ہے ان کے اس استدلال کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا. لہٰذا وہ پھر ایسے معنی خیز استدلال جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ان کو جو ہے نا وہ مخفی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اور کئی جگہ پہ اس کی مثالیں جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ امام رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، یعتنی بالتعلیل، علت کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں. احادیث کے اندر جو علت ہوتی ہیں یہ خال خال لوگوں کی جو ہے نا وہ دسترس کے اندر یہ چیز آتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ، علی بن مدینی رحمہ اللہ، ان کو اللہ رب العزت نے خاص ملکہ اس بات کا عطا کیا تھا کہ حدیث کی علل کی معرفت انہیں تھی. اور امام نسائی رحمہ اللہ اپنی تبویب کے اندر اس علل کا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ادراک جو ہے نا وہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ محدثین کبار جو ہیں ان کے کئی اوہام ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں، ان وہموں کی بھی نشاندہی کرتے تھے. کتاب الطہارہ کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب الامر باراقۃ ما فی الاناء اذا بلغ فیہ الکلب، کہ جب کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال لے تو اب جو اس کے اندر موجود ہے چیز، وہ پانی ہے، مائع ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو بہا دینے کا، ختم کر دینے کا، ضائع کر دینے کا حکم ہے. اب یہ باب قائم کرنے کے بعد آگے حدیث درج کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ تعلیل کا تبصرہ کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا اعلم انہ تابع علی بن مسہر فی قولہ فلیرکہ. علی بن مسہر یہ اعمش کے شاگرد ہیں. اعمش کے جتنے شاگرد ہیں کوئی بھی فل یورکو کہ اس کو انڈیل دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کوئی بیان نہیں کرتا.
جبکہ یہ صرف علی بن مسہر بیان کرتا ہے، اور یہ بھی آپ نے اشارہ دے دیا کہ اس کے اندر یہ راوی متفرد ہے۔ تو علتوں کے اوپر وضاحت کرنا یہ بڑے فن کی بات ہوتی ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ اس کے اندر پورا ملکہ جو ہے نا وہ رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ مثال ہے، فرماتے ہیں کتاب الطہارت کے اندر ہی امام نسائی رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب دلک الید بالارض بعد الاستنجاء، استنجا کرنے کے بعد ہاتھ کو زمین پر ملنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دھونا۔ اس کے بعد آگے حدیث بیان کی ہے، اس سے یہ استدلال کیا ہے، اور آخر کے اندر ایک تبصرہ کر دیا ہے۔ اور تبصرہ کیا؟ محدثین کے اوپر جو ہے نا وہ تبصرہ کیا ہے کہ ان کی ایک وہم اور ایک غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ فرماتے ہیں ھذا اشبہ بالصواب من حدیثی شریک، کہ شریک کی حدیث کے اندر جو باتیں تھیں وہ غیر مناسب تھیں، وہ ٹھیک نہیں تھی، ان کے اندر علت موجود تھی۔ یہ حدیث اس کے اندر جو ہے نا وہ علت نہیں ہے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بڑا ملکہ جو ہے نا وہ عطا فرمایا۔ اور بسا اوقات انہی ابواب کے اندر، تراجم کے اندر بعض افراد کے وہ نسب بیان کر دیے جاتے ہیں، طلباء کو، علماء کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون راوی ہے، آپس کے اندر اختلاط ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ بعض کے لقب جو ہے نا وہ بیان کر دیتا ہے۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ زکریا بن یحییٰ سجزی، یہ کون ہے؟ یعرف بخیاط سنہ، یہ اور بھی راوی ہیں اس نام کے۔ تو اب یہ واضح کر دیا کہ اس سند کے اندر، اس حدیث کے اندر وہ راوی ہے جو خیاط سنہ کے نام سے معروف ہے، یہ دمشق کے اندر جو ہے نا وہ رہنے والا تھا۔ پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں عبداللہ بن محمد الضعیف، اب ضعیف ایک لقب ہے۔ ضعیف عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ راوی حافظے کا کمزور ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے، تو ساتھ اس کے وضاحت کر دی کہ یہ ضعیف، یہ راوی حافظے کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے، کہ ضعیف کے ساتھ لقب بعبادتہ، یہ عبادت بڑی بکثرت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے عبادت کرنے کی وجہ سے نحیف تھا، کمزور تھا، تو اس کو ضعیف جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ تو یہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس معاملے کے اندر بہت ہی شاندار کردار ادا کیا۔ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں تقارب النسائی من البخاری، امام نسائی بخاری کے قریب قریب جو ہے نا وہ آ چکے ہیں۔ کس معاملے کے اندر؟ اس معاملے کے اندر کہ جو علتیں بیان کرتے ہیں اور جو احادیث سے مسائل استنباط جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ محدثین کے ہاں ایک اشارہ چلتا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر سندیں ایک راوی تک پہنچ کر کے مختلف نیچے کئی شاگرد ہوتے ہیں، تو آخر میں ایک راوی جو ہے نا وہ اکیلا ہوتا ہے، کئی شاگرد اس سے بیان کرتے ہیں، تو سند کی تحویل ہا و حدثنا کے ساتھ جو ہے نا وہ کی جاتی ہے، تحویل السند۔ تو امام بخاری بھی اسی طرح تحویل السند ہا کے لفظ کے ساتھ کرتے ہیں، امام نسائی بھی اسی طرح وہ تحویل السند ہا کے لفظ کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ پھر امام نسائی رحمہ اللہ کی امام بخاری کے ساتھ بڑی موافقت بھی ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت بالمعنی کو حجت سمجھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، بخاری کے اندر درج کرتے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ روایت بالمعنی حجت نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ بھی خود اس روایت بالمعنی کو حجت سمجھتے ہیں اور اس کو پھر قبول کرتے ہیں، نسائی کبریٰ کے اندر بھی اور نسائی سنن مجتبیٰ کے اندر بھی اس کو جو ہے نا وہ درج کرتے ہیں۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ یہ امام نسائی کی اس کتاب کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بڑی ہی بدی کیفیت سے نوازا ہے، ترتیب کے اعتبار سے، نسق کے اعتبار سے، تبویب کے اعتبار سے، حسن استنباط کے اعتبار سے، اور یقیناً اس کے اندر اتنے ہی گراں قدر موتی ہیں اور اتنے ہی اس کے اندر فوائد ہیں اور اتنی اس کی خوبیاں ہیں کہ انسان اگر شمار کرے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو اس کتاب کے متعلق تھی کچھ باتیں۔ اب آخری اس کتاب کے اندر آخری کتاب ہے کتاب الاشربہ۔ اس کتاب الاشربہ کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کون سے مشروبات؟ اشربہ شراب کی جمع ہے، شراب مشروبات کو کہا جاتا ہے، جو بھی مائع شکل کے اندر پی جاتی ہے چیز، وہ مشروبات شریعت کے اندر کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں، اس پوری کتاب کے اندر وضاحت کی ہے۔ اور ضمناً
برتنوں کے متعلق بھی تذکرہ کر دیا ہے، کن برتنوں کے اندر یہ مشروب پیا جا سکتا ہے یا نہیں پیا جا سکتا ہے، کن کے اندر نبیذ بنایا جا سکتا ہے اور کن کے اندر نبیذ، یہ مختلف قسم کے نام ہے۔ اس کے اندر ساری بحث کرتے ہوئے آخر کار آخری باب کے اوپر جو ہے نا وہ آتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر الاشربۃ المباحہ۔ یہ باب جو ہے نا وہ اس کتاب کے اندر 58 باب ہیں، آخری باب یہ ہے کہ ان مشروبات کا ذکر کہ جن کے استعمال کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اب یہ باب امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے اندر چند باتیں آپ نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو فرماتے ہیں اخبرنا الربیع بن سلیمان، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ثقہ ہیں، ثبت ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے، اور ان کی کنیت ابو محمد الاعرج ان کا لقب ہے۔ ان کے آگے ہیں اسد بن موسیٰ، یہ راوی صدوق ہیں، البتہ ان کے متعلق بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ناسبیت کی تہمت لگی ہے، دلیل کسی قسم کی کوئی نہیں۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب کے اندر ان کا ترجمہ نقل کیا ہے اور تقریب کے اندر جو ہے نا وہ ناسبیت کی بات کر دی ہے، لیکن تہذیب کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اصل میں یہ اموی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، تو بنو امیہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس بات کی تہمت لگا دی گئی کہ یہ جو ہے نا وہ ناسبی ہے، تو یہ بات کوئی جو ہے نا وہ بہتر انداز کے اندر نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں یہ آگے بیان کرتے ہیں کس سے؟ حماد بن سلمہ سے۔ یہ حماد بن سلمہ ان کی کنیت ہے ابو سلمہ بصری، اور یہ ابو سلمہ بصری ثقہ ثبت عابد ہے۔ ان کے متعلق محدثین لکھتے ہیں اثبت الناس فی ثابت۔ یہ حماد بن سلمہ ثابت کے جتنے شاگرد ہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں ثابت کے، ان سینکڑوں شاگردوں کے اندر یہ ثابت سب سے زیادہ ثقہ اور ثبت ہے۔ البتہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ آخری عمر کے اندر ان کا حافظہ گڑبڑ ہو گیا تھا، اس دور کی روایات ان کی قابل حجت نہیں ہوگی۔ آگے ثابت بنانی ہے، یہ ثابت بن اسلم ان کا نام ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ابو احمد البصری ہیں۔ اب یہ ایسی شخصیت ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کے اندر حضر و سفر کے اندر 40 سال بسر کیے ہیں، 40 سال تک آپ کے ساتھ جنم میں رہا ہوں۔ آگے صحابی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول خاص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کبھی مجھے آپ نے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اتنے زیرک، اتنے سمجھدار، دانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سمجھنے والے، کبھی موقع نہیں شکایت کا آیا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہا کہ یہ تم نے کام کیوں نہیں کیا، یہ تم نے کام کیوں کیا۔ حافظ ابن عساکر مسند ابی یعلا کے اندر ایک روایت ہے، سنن کے اندر روایت ایک اور ہے۔ سنن کے اندر تو روایت یہ ہے، بخاری کے اندر اشارہ بھی موجود ہے کہ ابو طلحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب گلی غلامن، کوئی بچہ لاؤ یار، کوئی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے کبھی تو چلو وہ خدمت کیا کرے۔ اب انہوں نے جا کے ام سلیم کے ساتھ بات کی، یہ ام سلیم انس کی والدہ ہے، مشاورت کی، ابو طلحہ نے ہاتھ پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ یہ آپ کا خادم ہے۔ حافظ ابو یعلا نے یہ بات نقل کی ہے بسند حسن، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انصار ایسی عورت نہیں یا کوئی انصار ایسا مرد نہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ اس نے آپ کو ضرور دیا ہے، میرے پاس کوئی اور چیز تحفہ دینے کے لیے نہیں ہے، میرا یہ ایک بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ نے۔ ان کی احادیث 2286 احادیث ان سے منقول ہیں۔ وہ 7 صحابہ کرام جو مکثرین کے اندر شامل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں،
اور غالباً نسائی کے اندر ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائیں 130 کے قریب ان کی مرفوعات اس سنن المجتبیٰ کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، بلکہ ایک روایت کے اندر لفظ موجود ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل جو ہے نا وہ فرما دے۔ یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر کار بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ 93 کے اندر وفات ہوئی ہے یا 92 کے اندر، یہ جو مؤرخین کا اس بارے کے اندر اختلاف ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی برکت عطا فرمائی تھی، ان کو اولاد بھی ڈھیروں عطا کی، ڈھیروں، 120 کے قریب تو ان کی زندگی کے اندر وفات پا چکے تھے، اتنی اولاد تھی اللہ رب العزت نے ان کو دی، اور ان کو عمر بھی اللہ رب العزت نے بڑی دی۔ اور ان کی خوبی یہ دعا کی برکت کی وجہ سے فرماتے ہیں خود کہ لوگوں کے باغ ایک سال کے اندر پھل دیتے ہیں، میرا باغ سال کے اندر 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال کان لأم سلیم، یہ ام سلیم یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ ملحان کی بیٹی ہیں، ملحان بن خالد یہ انس کی والدہ ہیں۔ ان کے نام کے اندر جو ہے نا وہ کافی سارا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں ان کا نام سہلہ ہے، کوئی کہتے ہیں ان کا نام رمیلہ ہے، کوئی رمیسہ کہتا ہے، کوئی ملیکہ کہتا ہے، کوئی انیسہ کہتا ہے۔ رمیسہ جو لقب بولا ہے، جو رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں جنت کے اندر گیا تو میں نے رمیسہ کو دیکھا، وہ رمیسہ بھی یہی ہے، یا غمیسہ بھی ان کو جو ہے نا وہ ان کا لقب ہے۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ زیادہ تر ام سلیم اپنی کنیت کے ساتھ جو ہے نا وہ مشہور ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ کان لأم سلیم، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت انس ان کے بیٹے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قدح، پیالہ تھا، لفظ قدح من عیدان، قدح اس کی جمع اقداح آتی ہے، اقداح وہ پیالہ جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے، مشروب ہوتا ہے۔ تو من عیدان، یہ عیدان کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، عیدان اور عیدان۔ اگر عیدان پڑھا جائے تو یہ جمع ہوتی ہے عیداناتن کی۔ تو عیدانہ اس کھجور کو کہا جاتا ہے جو لمبی بھی ہو اور پتے سارے اس کے ختم ہو چکے ہوں۔ تو عام طور پر اب عرب والے پرانے لوگ اس کھجور کو اندر سے کرید کر کے اس کے اندر پانی شانی وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ عیدان نہیں ہے، لفظ عیدان یہ عود کی جمع ہے، اور کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ عود یہ لکڑی کا پیالہ کا تصور ہی نہیں۔ بھائی لکڑی کے پیالے کا تصور کیوں نہیں؟ اس وقت بھی لوگ تراش کر کے، محنت کر کے، پتھروں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے، تو لکڑی کا پیالہ کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ وہ پیالہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں فقالت سقیت فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شراب، میں نے اس پیالے کے اندر ہر قسم کے مشروبات، وہ ہر قسم کے مشروبات جو مباح ہیں، جائز ہیں، وہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص طور پر وہ مشروبات جو ام سلمہ اس حدیث کے اندر جو ہے نا وہ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائے۔ ان مشروبات کا تذکرہ کیا، الماء ایک، العسل شہد کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اللبن یہ دودھ غذائیت کا بہترین ذریعہ ہے، والنبیذ، اور نبیذ کو بھی، یہ نبیذ کا ذکر جو ہے اس کے اندر بہت ہی ایک لطیف اشارہ، وہ اشارہ یہ ہے، امام نسائی رحمہ اللہ یہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مشروبات جن کے اندر سکر نہیں، نشہ نہیں، وہ پینا جائز ہے، جو سکر والی چیز ہے وہ سکر والی چیز پینا جائز نہیں۔ اب یہ نبیذ اس کی 2 حالتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر انگور بھگو دیے جائیں، جو ہے نا وہ کھجوریں بھگو دی جائے، منقع بھگو دیا جائے، کچھ دیر کے بعد یہ پانی تھوڑا سا میٹھا بن جاتا ہے، جس کو میٹھا شربت ہماری زبان کے اندر، تو یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پی لیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے اندر نشہ نہیں۔ لیکن اذا اشتد، جس وقت اس کے اندر غلیان آ جائے، جوش آ جائے، زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ
جھاگ بن جائے تو اس وقت اس کی نشے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل مسکر حرام، ہر مسکر نشہ آور چیز جو ہے نا وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا نبیذ اس وقت تک پیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر نشہ نہ ہو۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ نے 5 اثر نقل کیے ہیں، 2 تو موقوف روایات ہیں، ایک ابی بن کعب کی قول ہے، دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے۔ یہ اسی حدیث کی تائید کے لیے کہ دیکھو نبیذ جب وہ اشتدہ اس کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ غلیان آ جائے، نشہ آ جائے، تو وہ نبیذ پینا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ نبیذ تب تک پینا جائز ہے، اور ورع اور تقوی بھی اسی چیز کے اندر ہے کہ انسان ہر حلال مشروب کو اختیار کرے، حرام مشروب کو پینے کی کوشش نہ کرے۔ اور آگے ایک لطیف اشارہ امام نسائی رحمہ اللہ نے دیا ہے، قل من فہم، وہ اشارہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی سند، یہ جتنے 5 کے 5 جو ہے نا وہ آئے ہیں، پہلی حدیث کے تعاون کے لیے ابی بن کعب کا قول ہے، دوسری حدیث کے اندر یہ مزید ابی بن کعب مدینہ کے اندر رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے متعلق انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں چیز جو ہے نا وہ پیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پیتے تھے، یعنی حلال مشروب پیتے تھے۔ اب دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی نقل کی ہے، اور یہ ایک اشارہ کیا ہے کہ دیکھو اے اہل کوفہ، تم عبداللہ بن مسعود کی بات کو بڑا لیتے ہو، لیکن کام تم کیا کرتے ہو؟ نبیذ کو وہ خواب جتنا مرضی نشے کی حالت کے اندر ہے تم ان کو جائز سمجھتے ہو، جن کے اقوال کو تم حرف آخر سمجھتے ہو، عبداللہ بن مسعود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی اور ورع کے اندر وہ کوئی ایسی چیز استعمال جو ہے نا وہ نہیں کرتے، کوئی ایسا نبیذ استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اور آگے ان کے شاگرد کی بات جو ہے نا وہ عبیدہ سلمانی، یہ شاگرد ہیں کس کے؟ عبداللہ بن مسعود کے۔ اب یہ تیسری روایت لا کر کے، یہ مقطوع روایت لا کر کے پھر یہ چوٹ کی ہے کہ دیکھو اہل کوفہ، یہ عبیدہ سلمانی بھی کوفی ہے اور یہ بھی اس بات کو جائز نہیں سمجھتا۔ آگے پھر چوتھی روایت جو ہے نا وہ بیان کی ہے، وہ ابن شبرمہ کی طلحہ سے، یہ طلحہ بن مصرف یہ پھر کوفی ہے، اس کے متعلق بھی پھر یہ واضح کر دیا کہ دیکھو یہ طلحہ بن مصرف بھی اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا، اور پھر آخر کے اندر ابن شبرمہ کی روایت پیش کی، اور ابن شبرمہ بھی کوفی ہے۔ اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اہل کوفہ کے اندر قلیل شرذمۃ قلیلون ہے جو اس بات کو جائز سمجھتی ہے کہ نبیذ نشے کی حالت کے اندر پینا جائز ہے، وگرنہ اہل کوفہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کسی قسم کی شراب والی چیز، کوئی ایسی نشے والی چیز جو ہے وہ پی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کما حقہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔